السلام علیکم جی۔ جی سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا جی، فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ جی سیز فائر ہو گیا، ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ اب کس نے کیا پایا، کس نے کیا کھویا، کس کو کیا بچا، کس کو کیا حاصل ہوا اس میں، یہ تو کوئی بھی شاید نہیں جان سکے گا۔ مگر ایک چیز جو دنیا نے پائی، جو دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی، وہ یہ ہے، یہ جوش قوم جو ہے، یہودی جو ہیں، ان کی اصلیت ابھر کر سامنے آ گئی، اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کس حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ کچھ تو امریکہ کے بھی حالات سامنے آ گئے کہ امریکہ کی کوئی اپنی زبان، یہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کسی بھی اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر سکتا ہے، اور کسی پہ بھی ٹڑ دوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سارے سینیریو میں یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو طاقتور ہے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو سارے ہی گرانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور کب گرا دیں گے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس طاقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سب دوڑ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ طاقت مل جائے، اس طاقت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اگر ایران ایٹم بم بنا رہا ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ اپنی قوم کو بچانے، اپنی قوم کی حفاظت کے مد نظر ہی بنا رہا ہے۔ اور یہ جو امریکہ نے ایٹم بم بنائے ہیں اور جو اسرائیل نے ایٹم بم بنائے ہیں، کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ کسی کے خلاف استعمال نہیں کرے گا؟ حالانکہ یہ پہلے کر چکا ہے۔ جاپان کے اوپر اس نے یہی کام کیا، ٹھیک ہے، اور لاکھوں لوگوں کی جان لے لی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، اس کس وجہ سے نہیں جی، ہم نے اپنی سوورنٹی بچانے کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا، اور ہمیں مزید بم چاہیے، مزید بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مزید یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر ایران بنائے گا تو ہم اس کا راستہ روکیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہماری فوج موجود ہے اس پہ کاروائی کرنے کے لیے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا لیٹسٹ بیان ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس قوم کی یہ امریکہ حفاظت کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ اسرائیل ہے یا امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل دنیا میں اب تک، یہ 2020 15-20 سے پہلے دنیا میں سب سے مظلوم قوم بنی ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ تک لوگوں نے کہا کہ جی یہ دنیا کے بڑے امن پسند لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نوبل انعام ان کے پاس بہت زیادہ ہے، جوش قوم کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ جوش قوم اب تک یہی کہتی رہی کہ ہم ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، جی ہم کسی پہ ظلم کس طرح کر سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے جو موت کا ننگا ناچ انہوں نے غزہ میں کیا، فلسطین میں کیا، ٹھیک ہے، اور انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح مارا، 55,000 بندوں کی جان لے لی، جس میں 15,000 بچے تھے۔ ان کی جان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ تم نے کیوں مارے، ٹھیک ہے جی۔ اب تک یہی ہے جی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے جی، ہم نے ان کو مار دیا بس، ٹھیک ہے۔ یہ یہ ورلڈ آرڈر جو بنایا گیا کہ اسرائیل سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو اسرائیل کے خلاف بولے گا وہ سب سے برا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جھوٹ کا مزید چلنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ جس طرح اسرائیل کے لوگ بھاگ رہے ہیں، اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں اور دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں، اور لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ چیخیں مار رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ جی ہم ہم سچے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کو اب سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہود ہیں، جو اہل یہود ہیں، یہ اپنے بچوں کی پرورش بڑی اچھی کرتے ہیں، اور دنیا کے بچے ان کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے پیچھے کہ یہ کون سی ان کو تربیت دی گئی ہے۔ نہ یہ صحافی کو دیکھتے ہیں، نہ یہ عام انسان کو دیکھتے ہیں، نہ یہ بچے کو دیکھتے ہیں، نہ یہ بوڑھے کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، یہ ہر چیز ان سے گھٹیا ہے۔ یہ سب سے بلند و بالا ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس پہ مرضی چڑھ دوڑے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ جس کو مرضی مار دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پورے ریجن میں، ایشیا میں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ یہ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، حکومتی فیصلوں کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی چیز کسی حکم کو غلط سمجھتا ہے، کسی آرڈر کو غلط سمجھتا ہے، تو اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بھی، ہمارے پاکستان میں، کہ دنیا کا سب سے لمبا جو لانگ مارچ کیا تھا عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے، اور دھرنا دیا تھا، دنیا کا سب سے لمبا دھرنا ہمارے ملک میں ہوا، مگر اس طرح کے اشارے اور اس طرح کی گندی زبان جو یہ یہود استعمال کر رہے ہیں، اہل یہود، اور عورتوں کو جو یہ اشارے کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا اشارہ آپ نے آج تک کہیں پر دیکھا ہے؟ یہ دنیا کی مہذب اور دنیا کی معصوم ترین قوم کے جو طریقہ کار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا میں یہ سب سے بہترین تربیت کرنے والوں کا یہ حشر ہے، تو آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں کہ جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو ان کے عمل سے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی تربیت ہے وہ تو دنیا والے ہی ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوئی وہ یہی ہے۔ ان کی عورتوں کی حرکتیں دیکھیں، ان کے بوڑھوں کی حرکتیں دیکھیں، ان کے بڑوں کی حرکتیں دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کے جوانوں کی حرکتیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتے ہوئے غزہ، کوئی بھی دنیا ہو، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا برا ہو، اب کوئی بھی کسی کو کب تک بھوکا مار سکتا ہے، مگر نہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے۔ اب ان کا موازنہ، ہم اس چیز کو چھوڑیں، یہ جس کو تھرڈ ورلڈ بولتے ہیں، اس کے ان احتجاجوں کا موازنہ ہم کسی بھی دنیا کے جس کو سمجھے کہ وہ دنیا میں وہ ملک ہی نہیں ہے، اس کے کسی احتجاج سے کر لیں، اسے دیکھ لیں اور انہیں دیکھ لیں۔ یہ مہذب قوم ہے، لیں اسے دیکھ لیں اور انہیں دیکھ لیں۔ یہ مہذب قوم ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ پولیس والے اس بندے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دھکے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے پورے زور سے وین کے ساتھ سر مارا ہے، اور یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، پیچھے سے تاڑیاں مار رہے ہیں۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو جوان بچے ہیں، تقریباً یہ دیکھیں، یہ بچے 18 سال سے نیچے کے بچے ہیں، اور یہ ایک فلسطینی کے گھر زبردستی گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھستے اینڈ میں آ کے اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اور پیچھے سے فوج آتی ہے، وہ بھی ان کی مدد کرتی ہے، اور وہ فوجی ان پہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ڈانس کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تم نے جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب تم جاؤ، اس کو میں سنبھال لیتا ہوں۔ اب جن بچوں کی اس طرح تربیت آپ کریں گے، آپ ان سے کیا ہی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا مہذب شہری ہوگا، اور کس طرح کے وہ دنیا میں بہترین اعمال کرے گا۔ اور ان کی عبادتیں آپ دیکھیں، ان کی عبادتوں میں مت جائیں، یہ اندر سے بہت ہی ظالم ہے، اور ان پہ ظلم کرنے کی کوئی اخیر نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے جو مسلمان، جو فلسطینی چھوٹ کے آتے ہیں، ان کے آپ زخم دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ اس کو کسی جانور نے چیر پھاڑ دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو اپنی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان سے اپنے جتنے بھی تعلقات، جتنے بھی مسلمان ملکوں نے رکھے ہوئے ہیں یا رکھ لیے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سے دور ہو جائیں۔ باقی اللہ سب کو ہدایت دے، اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان یہودیوں کے شر سے بچائے۔ اللہ حافظ جی۔